بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے اس میں ہم ایک بہت اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اس ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو اتنی شدت اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے وسائل کے اوپر بہت بوجھ پڑ رہا ہے اور اس کو سنبھالنے کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا. ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بحث کرنے کے لیے، ہمیں کچھ بہت اہم معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم. آپ ہیڈ آف گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں سمس سروسز ہاسپٹل، ایکس پرنسپل رہ چکی ہوئی ہیں اور اپنے کالج کے جرنل کی ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں. تو آئیے ہم ملتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر اس گفتگو میں شریک ہو رہی ہیں اور ہم امید کریں گے کہ ہمیں آپ سے کچھ بہت مفید انفارمیشن حاصل ہوگی جس سے اس ملک کے عوام کی اور بلکہ میری بھی جو ہے نالج میں قدرے اضافہ ہوگا. جی کچھ ہمیں اس موضوع کے بارے میں بتائیں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں ابھی تک کیا مصروفیات رہی ہیں اور کیا کام کرتی رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ثانیہ. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ مسئلہ الٹیمیٹلی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان اس وقت 22 کروڑ سے زیادہ کی عوام ہو چکی ہوئی ہے. 220 ملین وی آر. اور اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے جو فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے وہ پاکستان کی ہے. بنگلہ دیش، انڈیا، بھوٹان، نیپال، ہر کسی کی پاپولیشن کا جو گروتھ ہے نا وہ ہمارے سے کم ہے. مطلب وہ لوگ اس کو کٹیل کر چکے ہیں، لیکن ہماری سپیڈ جس حساب سے بڑھی ہے، اگر ہم 2050 بہت دور نہیں رہ گئے اس میں اگر آپ سوچیں گے تو اس وقت ہم 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ بن گئے ہوں گے. اور اسکوائر میٹر کے حساب سے دیکھیے تو جتنی گنجان آبادی ہماری ہے اتنی کسی کی بھی نہیں ہے. آپ آج سے 20 سال پہلے کا لاہور امیجن کریں اور اب کا لاہور امیجن کریں. آپ اس سے پہلے کا پنجاب امیجن کریں اور اب کا پنجاب امیجن کریں اور لک ایٹ واٹ ہیز ہیپنڈ. ٹوٹل آپ باہر اس سڑک پہ سے گزر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو 25 منٹ لگتے ہیں صرف ایک اشارہ کراس کرنے میں. یہ تو ابھی ہم صرف ٹریفک کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹریفک. اور آپ یہ سوچیے یہ ٹریفک نہیں ہوتی، یہ الٹیمیٹلی ٹریفک آپ کی ذہنی کیفیت کو متاثر کرتی ہے. جب آپ ہجوم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ صرف ایک تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ذرا سا واقعہ پیش ہے 100 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کام کچھ نہیں. اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم 60% یوتھ ہیں اور آلموسٹ 80% ان امپلائڈ ہیں. ٹوٹل ان امپلائڈ یوتھ ایک ٹائم بام ہوتا ہے ٹکنگ، جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا اور صرف ٹک کر جانا ہوتا ہے کسی وقت. بالکل ایسی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم کس مطلب ایک یوتھ. دوسرا اگر آپ یہ دیکھیے تو ہمارے مسائل، ہم ایس ڈی جی اچیو نہیں کرے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، جس کے لیے حکومت ہماری سگنیٹری ہے. کیونکہ میٹرنل مورٹیلٹی، نیونیٹل مورٹیلٹی، ان چیزوں کو ہم کہیں قابو پا ہی نہیں پڑ سکتے کسی بھی صورت. آپ لاکھ ہسپتال بنا دیں، ایک ہسپتال بنائیں، اس کے بعد اسی کے اندر 1000 مریض آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ڈبلنگ ہمارے بیڈس پہ ہوئی ہوتی ہے جس پہ سب کو بہت اعتراض ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے ہیومن رائٹ کہاں ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ بستر کے اوپر 2 خواتین لیٹی ہوں. بالکل بڑی غلط قسم کی اور دردناک قسم کی سچویشن ہے. بالکل دردناک سچویشن ہے. ایک کنبے کی کہانی تو اور ہے کہ جس کے پاس 1 بندہ کمانے والا ہے اور 10 پیس کھانے والے ہیں اور وہ صرف بھوک ننگ کے میں ڈوبے پڑے ہیں. ان بچوں کی نہ کوئی سکولنگ ہے نہ کوئی تربیت ہے. ایک کنبہ، وہی بڑا کنبہ، وہی معاشرہ. اور الٹی معاشرے میں بے راہروی اور معاشرے میں آپ اگر کہیں کہ ہمارے معاشرے میں سیدھی کیا چیز ہے، اٹ از آل لنکڈ ٹو پاپولیشن. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک بیسک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اس کی آف شوٹس اور پورا ایک بڑا سا درخت وہ بن گیا ایک بیج کا. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. اچھا اس میں مجھے بتائیں کہ حکومت کیا کوششیں کرتی ہے اس کو سب سے مزیدار سوال ہے آپ کا کہ حکومت کیا کوششیں کرتی ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال سب کو دیتی ہوتی ہوں. 1 ڈش کی پابندی حکومت نے لگائی، جی ہوئی.
نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے افلوئنشل لوگ بھی اس کو پابندی کو آبزرو کرتے ہیں. 10 بجے کی شادی کی پابندی حکومت نے لگائی, سب اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یار بھاگم بھاگ لیکن فالو ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کی رٹ جو ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں بہت مضبوط ہوتی ہے, ہونے والی ہو بس. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. صحیح. آپ نے تو بہت سی گورنمنٹس دیکھی ہیں, کوئی گورنمنٹ ایسی گزری جس نے کچھ بہتر اس میں پرفارم کیا ہو آبادی کی مینجمنٹ میں؟ ہوا یہ ہے کہ سم ہاؤ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا فیصلے کہاں بیٹھ کے کس پیرائے میں کیے جاتے ہیں. شاید لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ ان پڑھ جاہل ووٹر ان کے سب سے بیسٹ وہ ہوں گے نا, مطلب ظاہر ہے فالوورز ہوں گے, بغیر سوچے سمجھے ووٹ دے دیں گے. ظاہر ہے کہ صرف آپ ایک دن ان کو کھانا اچھا کھلا دیں. دیکھیے جو ایک غریب آدمی صبح اٹھتا ہے نا, آپ اس کی مائنڈ سیٹ دیکھیے, اس کو دہاڑی پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں, اس کے 3 بچے گھر میں رو رہے ہیں, ان کے لیے روٹی لائے گا کہ نہیں. آپ اس کشمکش میں وہ اٹھتا ہے, اسی کشمکش میں شام ہو جاتی ہے. اسے کیا پتا کہ پالیسی کیا, ڈالر کیا, لوگ کیا, حکومت کیا. بالکل صحیح. تو جب وہ اس کشمکش میں رہے گا اور اس کو اس کشمکش میں رکھا جائے گا کہ روٹی پوری ہونی ہے کہ نہیں, گھر کی بیسک نیسیسٹی جو ایک بچے کے لیے یا باپ کے لیے ضروری ہے وہ پوری نہیں ہوگی, تو سوچ تو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو دیکھیے, کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ نا پاکستان کا پچھلے 10 سالوں سے ایک ہے جی, 35%. 10 years میں ایران کا 60% ہے, ٹھیک, بنگلہ دیش کا 50% پہ چلا گیا, انڈیا کا 40% کے اراؤنڈ آ چکا ہے. ہم 10 سالوں میں وہیں کھڑے. اب مسلم کنٹریز میں دیکھیں تو موروکو, انڈونیشیا, ملیشیا, اگر آپ مسلم کی بات کریں نا تو اس میں یہ آپ کا ایران سب کے 60% میں ہے. یعنی کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو چوز, اور ساروں نے اپنی سچویشن پہلے سے امپروو کی ہے. آپ یہ دیکھیے امپروومنٹ کے علاوہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں, میں بالکل اس چیز پہ نہیں ہوں کہ آپ کو لمٹ کریں فیملی. ہمارا صرف وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ نے 3.5 سال کی اسپیسنگ کرنی ہے. بالکل صحیح. 2.5 سال جو اللہ میاں نے قرآن میں لکھا ہے کہ 2.5 سال ماں دودھ پلائے. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں پریگننٹ ہو جائے گی کیسے پلائے گی. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی طریقہ استعمال کریں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ 6 مہینے کی ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ صرف پریگنینسی روکتی ہے, آگے پیچھے کوئی نہ کوئی میتھڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل. جو ہی بچہ روٹی کھانا شروع کرتا ہے, بریسٹ ملک کم ہو جاتا ہے, تو اس کی آٹومیٹکلی فیملی پلاننگ کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے. ورنہ 6 مہینے تک اگر ماں ایکسکلوسیو کرائے, بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ ہے, ٹھیک ہے, وقفہ آ جاتا ہے. اس سے زیادہ کا خود کرنا پڑے گا. تو آپ 3.5 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا کریں, اس ملک کی حالت آج ہی ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو ماؤں کی خون کی کمی ہے, شرائع اموات زیادہ ہے, ماں ایک لیتھارجی کے ساتھ اس بچے کو دودھ بھی پورا نہیں پلا سکتی اور پریگننٹ ہو جاتی ہے. بے شک اسی طرح یہی صورتحال ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بات یہ کہ معاشرے کی بلڈ اپ میں ماں کا کردار ہے نا, ہم کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں, ایک خون کی کمی کا شکار ماں ایک بچے کو دودھ پلاتی ہوئی جب دوسرے کے ساتھ پریگننٹ ہو گئی ہے, وہ اس بچے کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرے گی. بالکل. اور یہاں پہ تو مطلب روک ٹوک یا لمیٹیشن تو ہے نہیں نا پھر. اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا جن کو پڑھنے لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے, ان کی بنسبت جو لوگ مستفید نہیں ہو سکے ایجوکیشن سے, ان لوگوں میں بہت زیادہ ریشو ہے بچوں کی. ہاں جی, مطلب 11 12 یہ بہت کامن دیکھنے میں آتا ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ آپ اس کی, میں ہمیشہ 2 ایسپیکٹ لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. کون نہیں چاہتا مجھے بتائیں. اور ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے 2 سال کا بچہ اس کا دودھ پیے, اس کا دھیان کرے, وہ ریلیکس کرے, وہ صحت مند ہو. ہمارے ہاں جب تک آپ میلز کو انوالو نہیں نہ کریں گے اس ساری کہانی میں, صرف مدر ان لاز آ کے فیصلہ کریں. یہ تو پوری ایک اسٹڈی آ چکی ہے کہ جی ساس کے ساتھ خواتین آتی ہیں اور ساس کے ساتھ ہی فیصلے ہوتے ہیں. تو ہسبینڈس کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. ہم بڑی دفعہ, میں آپ کو جیسے گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ تھی, یہ والی گورنمنٹ بھی, انہوں نے بہت ڈسٹرکٹ سے بہت کام کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے لیے BHO RHC ان کے وہاں پہ ساری چیزیں. لیکن سم ہاؤ فیملی پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے نا, یہ کام کسی صورت نہیں ہونا.
یہ 2 علیحدہ منسٹریاں ہیں, 2 علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہیں. منسٹر ایک ہونا چاہیے, میرا یہ ذاتی خیال ہے. جیسے میڈم منسٹر ہیں, اگر وہ ایک پاپولیشن کی بھی منسٹر ہوں تو کم از کم وہ ایک جگہ انٹیگریٹ کرنا آسان ہے 2 نہیں محکموں یہ کو. بات آپ کی میں مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بالکل اگری کرتی ہوں کہ اگر کنٹرول ایک ہی جگہ پہ سینٹرلائز ہو جائے اس معاملے میں تو شاید افیکٹونیس جو پروگرامز کی ہے وہ بہتر ہو جائے. میں یہ مثال میں اس کو اس طرح سے آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھیے فیملی پلاننگ شروع کرنے کا ٹائم امیڈیٹلی ایٹ برتھ ہے نا. ہم لوگوں نے یہ فیملی پلاننگ کیوں فیل ہوئی, سب سے اولڈسٹ محکمہ ہے ہمارے ملک کا, 1965 میں اسٹیبلش ہوا تھا. فیلئر کی وجہ یہ ہے کہ کہا, جب ہم بھی ڈاکٹر تھے, جب ہم جونیئر سے ڈلیوری کرتے تھے, ہم پیشنٹ کو کہتے تھے اب تم 1.25 مہینے بعد آنا فیملی پلاننگ کے لیے. مجھے بتائیے فیملی کون 1.25 مہینے بعد آتا ہے؟ چھوٹے بچے کو پکڑ کے کوئی بہت ہی موٹیویٹ ہوگا. ہمارے ہاں تو اسپیشلی اگر آپ ورکنگ کلاسز کی بات کریں تو ان کو گھر کے حالات ہی اس طرح کے نہیں ہیں جو سپورٹ کرتے ہوں, جہاں خواتین ابھی نئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ گنجائش دی جائے, یا کئی دفعہ یہ چوائس بھی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس کہ وہ واپس ہاسپٹل پہنچیں گی. جی تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو اس پہ ہم لوگوں نے جو میرا جو جس پہ کام ہے بیسیکلی سارا, وہ تھا پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ. پوسٹ پارٹم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس لمحے بچہ ڈلیور ہوا ہے نا, اب ڈلیور کیا ہے میں نے, یعنی ہیلتھ والے, ٹھیک ہے, اسی ٹائم اس کو کانٹرسیپشن دے کے خداحافظ کیا جائے ہیلتھ فیسلٹی سے. اس پہ WHO نے 2010 میں اس کو ریکمینڈ کر دیا تھا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1.25 مہینے بعد کوئی واپس نہیں آتا. آپ کے پاس فیملی پلاننگ والے سے لوگ انفیملیئر ہوتے ہیں. دیکھیں نا, میرے سے 9 مہینے کوئی دکھا رہا ہے, آ رہا ہے, ہم سب سے فیملیئر ہے, میری ہر بات وہ مانیں گے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جب ہیلتھ فیسلٹی سے جائے گی, جیسے کاپرٹی ہے اور 2 لانگ ٹرم میتھڈز ہیں, اور دوسرا امپلانٹ ہے جو بازو کے نیچے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں امیڈیٹلی رکھے جا سکتے ہیں اور بریسٹ فیڈ پہ افیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ تھا پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ کا جو میں نے اسٹارٹ کی تھی پنجاب میں. ٹھیک ہے, اور اس کو لے کر ہم نے اسٹارٹ کیا, گورنمنٹ کو بتایا, پرائمری سیکنڈری کے ہیلتھ کی ڈسٹرکٹس میں LHVs کی ٹریننگ کی, ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی. آپ یقین کریں میں نے 32 ڈسٹرکٹ کے ہم لوگوں نے سروسز میں ٹرین کیے ہوئے لوگ, 1100 سے زیادہ لوگ ٹرین کیے. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ کچھ دیر تک تو یہ بالکل پروگرام چلتا رہا, کوئی گورنمنٹ پوچھ گچھ بھی کرتی رہی. اس کے بعد ہوا یہ کہ کانٹرسیپٹیو سپلائیز ہی بند ہو گئی. اچھا, اب IUCD ملے گی تو رکھوں گی, لاکھ میں موٹیویٹڈ ہوں. نہیں تو یہ آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے؟ پہلے گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی, اب 2 سال سے بالکل بند ہو گئی. بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے تو یہ جان کے کہ چلے. اچھا تو ٹرشری, اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کے دو ذرائع ہیں. ایک ہے ٹرشری کیئر کی سپلائی اور ایک ہے پرائمری سیکنڈری کی سپلائی. پرائمری سیکنڈری کی سپلائی پھر بھی بڑی اسٹریم لائنڈ ہے, وہاں پہ انہوں نے ڈسٹرکٹس کے DDO اور ان کو بنایا ہوا ہے کہ وہ رکھیں, وہ دیں, یہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اس کی مانیٹرنگ اور فالو اپ کوئی نہیں ہے. بات یہ کہ کوئی رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ آپ ڈلیوری کے ٹارگیٹس تو رکھیں گے یار, BHO RHC پہ اتنی ڈلیوری ہونی چاہیے, لیکن آپ یہ تو پوچھیں ہی نہ کہ یار کوئی کانٹرسیپشن بھی ساتھ دی کہ نہیں دی, تو یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی آ گئی نا. ہاں بالکل. اب آپ مانیٹرنگ تو گورنمنٹ کا کام ہے ہی, ریگولیشن اور مانیٹرنگ. باقی چیزیں تو سیکنڈری ہیں, کریں نہ کریں, یہ نہیں کریں گے. ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ کام ہی نہیں, یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کا کام ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا کام ہے ڈلیوری کرنا, آپ کا کام پاپولیشن کی کوئی کانٹرسیپشن دینا ہے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے کہ بچے کی صحت اور ماں کی صحت ہماری ذمہ داری ہے. بالکل, مطلب اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا یا 1.25 مہینے پہ ماں پریگننٹ ہو رہی ہے تو بچے کی مورٹیلٹی میں رول پلے کرے گی, اور ماں کی میل نیوٹریشن ہوگی تو یہ ہم دے کر بھیجیں گے. اب اس کانفلکٹ میں وہ کہتے ہیں پاپولیشن ویلفیئر والے کیا کریں. ہم نے کہا جی پاپولیشن ویلفیئر والے چیزیں لیں اور ہمیں دے دیں, ہم رکھیں گے, وہ اپنے سٹیٹس میں بھی انٹر کر لیں. ایک مل جل کے کام کرنے میں حرج کیا ہے, مجھے آپ بتائیں. بالکل, اس سولوشن بڑا آسان سے, الٹیمیٹلی پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے اس میں, حکومت کی ایک انٹیگریٹی اور الٹیمیٹلی SDG ہے, سب کچھ ایک لنکڈ ہے نا. بالکل, لیکن بات یہ کہ ان 2 محکموں کو لنک کرنا جو ہے نا, یہ پتہ نہیں کس کا کام ہے. یہ تو آج آپ نے بڑی چیزوں کے انکشافات کی ہیں ہمارے اوپر کہ ہم جہاں سے چلے تھے اس معاملے میں ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں, اور چیزیں بہتری کی طرف بالکل نہیں گئیں.
اور اگر اس کا حل صرف اتنی چھوٹی سی چیز میں یا ایک ایکشن لینے میں ہے جو ظاہر ہے کہ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہی لیں گے، سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، تو ہم یہ اس گفتگو کے ذریعے ان سے یہ گزارش کریں گے کہ مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکالے، اور یہ جو دو ڈپارٹمنٹس کے درمیان ایک میٹر کو سنبھالنے یا آگے لے کے چلنے کے ایشوز آ رہے ہیں، وہ یا تو ان کو سینٹرلائز کر کے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو دے دیں جو کہ ہیلتھ بنتا ہے، اور ہماری یہ آپ سے ریکمنڈیشن ہے اس گفتگو کی، اور آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس ملک کے اوپر اور اس ملک کے عوام کے اوپر کچھ تھوڑی سی سوچ بچار کریں اور چیزیں سمیٹنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ منسٹروں کی تعیناتی کرنے کے لیے یا زیادہ لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توڑ کر منسٹریوں کے نمبر بڑھائیں. تو مہربانی کر کے یہ اس ایک مسئلے کا بڑا آسان سا چھوٹا سا حل ہے، تو اس کو آپ لے کے چلیں تاکہ ہم بھی دنیا کے باقی ممالک جن میں بنگلہ دیش ہے، مسلم ممالک، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ٹرکی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ایک بہتر کوالٹی آف لائف اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں. آج کے سیشن کے لیے ہم ڈاکٹر طیبہ، پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بہت سا ٹائم نکالا اور ہمیں بہت سی اہم معلومات دی ہیں، اور ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.